ساری ڈال دیتے ہیں، گندگی کا ڈھیر تھا۔ اس کے پاس سے گزرے، دیکھا تو ایک عورت مری بطخ اٹھا کے جا رہی تھی۔ آپ بھی پیچھے پیچھے چل پڑے تو اس کے دروازے پر جا کر ربی بن سلیمان رکے، وہ اندر گئی، اندر 4-5 بچیاں تھی جوان، ان کو وہ بطخ دی کہ یہ پکا ہوا کھاؤ۔ آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا، وہ باہر آئی، کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا میں ربی بن سلیمان ہوں، فلاں جگہ سے آیا ہوں، قافلے کے ساتھ جا رہا تھا، یہ آپ نے مری بطخ اٹھائی ہے، یہ تو حرام ہے اور آپ بچیوں کو دے رہی ہیں کھائیں۔ انہوں نے فرمایا ہمارا اپنا معاملہ ہے، تم جاؤ اپنا کام کرو۔ انہوں نے کہا نہیں میں پوچھے بغیر نہیں جاؤں گا، مجھے بتاؤ کیوں کھا رہی ہو؟ انہوں نے حقیقت بتا دی کہ ہم سادات خاندان سے ہیں، کمانے والا کوئی نہیں ہے، یہ بچیاں جوان ہیں، یہ بھی باہر نہیں جا سکتی، آج کئی دنوں سے ہمارے پاس کوئی کھانے کی چیز نہیں تھی، جان بچانے کے لیے یہ لائی ہے کہ کم از کم جان بچا۔ انہوں نے کہا اچھا، نبی کا خاندان اور وہ بھوکا ہے اور میں حج کے لیے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھہر جاؤ، ابھی نہ پکانا، میں ابھی آپ کے کھانے کی چیزیں لے کے آ رہا ہوں۔ فوراً گئے، ساتھیوں کو کہا بس بھائی تم جاؤ، میں یہی ٹھہروں گا اور میں تمہارے آنے کی انتظار کروں گا۔ انہوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ انہوں نے بتایا کہ اس طرح نبی کے خاندان کی بچیاں ہیں، بھوکی ہیں، تو میں سارا کچھ ان کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا تھوڑے سے پیسے دے دو، واپس آئے گے پھر دے دیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں، بس میرا حج اب یہ ہے، تم جاؤ۔ قافلہ چلا گیا، انہوں نے سامان بھی خریدا، آٹا وغیرہ جو چیزیں خرید سکتے تھے خریدی، باقی 600 درہم جو ہے وہ تھیلی میں ڈال کر تو گھر میں دے دی کہ یہ تم استعمال کرو، پھر میرے پاس ہوگی تو میں پھر بھی لے کے آ جاؤں۔ اب قافلہ چلا گیا، یہ وہی ٹھہر گئے، اور باتیں بار بار خیال آتا کہ واقعی میں اگر تھوڑے سے پیسے دے کے چلا جاتا، مڑ کے آ جاتا، پھر میں ان کی خدمت کرتا، یہ بھی خیال آتا، لیکن کہتے میرا دل مطمئن تھا، میں نے کہا جو میں نے کیا ہے ٹھیک کیا۔ تو قافلہ جب چلا گیا پھر واپس آیا، ملاقات ہوئی، ربی بن سلیمان جس کو بھی سلام کر کے مبارک دیتے، وہ کہتا میں نے آپ کو حجر اسود کے پاس دیکھا تھا، کوئی کہتا میں نے آپ کو صفا پہ دیکھا تھا، کوئی کہتا میں نے آپ کو مروہ پہ دیکھا تھا، کوئی کہتا میں نے منہا میں دیکھا تھا، کوئی کہتا میں نے عرفات میں دیکھا تھا۔ آپ بڑے حیران پریشان، میں گئے ہی نہیں ہوں، یہ سارے مجھے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تجھے دیکھا ہے وہاں پر، کیا ماجرا ہے؟ اتنے میں ایک اور ان میں سے جو ساتھی تھا وہ آیا، انہوں نے کہا ربی بڑا خوش قسمت ہے۔ کہا کیوں، کیا ہے؟ نے کہا میں روضہ رسول کے ساتھ لیٹا ہوا تھا، آنکھ لگی تو میں نے خواب میں نبی پاک علیہ السلام کی زیارت کی، انہوں نے یہ تھیلی مجھے دی اور فرمایا ربی کو میرا سلام دینا، اور یہ تھیلی تو بہرحال بڑے حیران ہوئے کہ یہ سارا ماجرا کیا ہے۔ اگلی رات کو ربی بن سلیمان کی زیارت، اتنی خوش قسمتی کہ نبی پاک علیہ السلام کی زیارت ہو گئی، تو فرمایا کہ ربی اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ تیری شکل کا بنا کر حج کرایا ہے اور قیامت تک وہ تیری طرف سے حج کرے گا، اور تو نے میری اولاد کے ساتھ نیکی کی ہے، یاد رکھ جب تو قیامت کے دن میرے بارگاہ میں آئے گا پھر دیکھنا میں تجھے کیا کروں۔
تو اس لیے سادات کرام جو ہے ان کا تعلق جو ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ ہے، اسی تعلق کی بنا پر آج بھی ان کا کو احترام کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال